آج آپ نے سورت آل عمران سنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو جہاد کیے ہیں، آپ جس جہاد میں خود شریک ہوتے، تشریف فرما ہوتے، اس کا نام کہا جاتا تھا غزوہ۔ اور جس جماعت کو آپ جہاد کے لیے تیار کر کے بھیجتے کہ فلاں طرف تم جاؤ اور جا کر لڑائی کرو، اللہ کے جہاد کے لیے جاؤ، اس کا نام تھا سریہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے جو سب سے پہلا بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو ایک آدمی کے نام پر رکھا گیا تھا، جس کا نام بدر بن یخرد بن عود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ اس زمانے کا یہ شخص تھا جس نے اس علاقے کو آباد کیا تھا، بدر کو۔ بدر کا علاقہ ایسا ہے، وہاں ریت بھی ہے اور وہاں ویسے زمین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدر کو خدا نے معین فرمایا تو یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور اس سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے بھی فرض تھے اور یہ جہاد بھی فرض ہوا ہے۔ تو اس فرض روزوں کے اندر جو پہلا روزہ میرے نبی نے رکھا ہے، یعنی آپ پر جب فرض ہوئے ہیں تو 2 فروری کو پہلا روزہ تھا، یعنی سردیوں کے روزے تھے۔ آپ نے جب آپ پر فرض ہوئے ہیں، اسلام کے اندر پہلا روزہ جو میرے نبی نے رکھا ہے اور صحابہ نے رکھا ہے وہ 2 فروری کا تھا، سردی کے ایام تھے جو اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں جو حضرات جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ 313 کل صحابہ تھے جو میدان جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت اسلام کے اندر اتنے حضرات آئے تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ بوڑھے تھے، کچھ کسی معذور تھے، بہرحال 313 صحابہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے اللہ کی بات کی روایت فرمائی تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کی نگاہ کی میرے ان 313 صحابہ پر، فرمایا اللہ رب العزت نے تم پر جہنم حرام کر دیا ہے، یعنی تمہاری نیکیاں اتنی ہیں کہ کوئی گناہ تمہارے پر مؤثر نہ ہو سکے گا۔ دیکھیں نا، زیادہ پانی ہو تو اس میں ناپاکی سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، دریا کا پانی چل رہا ہو کچھ ناپاکی گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ صحابہ کرام نیکیوں کے اعتبار سے اس بلندی میں تھے، اگر کسی میں سے کوئی غلطی بشری انسان ہونے کی وجہ سے کچھ ہو بھی جاتی تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا کہ نیکیوں کا اتنا غلبہ تھا، اللہ نے ان کو اتنی شان دی تھی۔ اللہ رب العزت نے 313 رسول بھیجے اور میرے نبی کے صحابہ میں جو سب سے افضل صحابہ تھے وہ 313 اصحاب بدر تھے۔ مقابلے کے اندر کفار آئے اور کفار کا معاملہ یہ تھا کہ 1000 کافر جو اپنی قوت کے اعتبار سے بڑے باہمت، بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بڑے لڑنے والے، بڑے ہی اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے لوگ جمع تھے، 1000 انسان وہ تھے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، میرے نبی کے صحابہ 313 تھے۔
ان کے پاس کھانے کا سامان وافر ہے، پینے کا سامان وافر ہے، ہر قسم کی چیز ان کے پاس موجود ہے۔ سواریوں کے علاوہ اونٹ اتنے ہیں کہ ہر روز اونٹ ذبح کرتے ہیں اور سارے بیٹھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور یہ حال تھا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ اونٹوں کی نہ وافر ہیں نہ گھوڑے، تین صرف ایک گھوڑا، ایک روایت میں دو اور ایک روایت میں ایک گھوڑا آیا ہے جو یہ صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ جس طرف تھے اس طرف ریت ہی ریت تھی، اور جس طرف کفار کا پڑاؤ تھا وہ پکی پختہ زمین تھی جس میں پاؤں پٹتا نہیں تھا اور پاؤں دھنستا بھی نہیں تھا۔ ریت میں دھنس جاتا ہے اور پکی زمین پر مضبوط رہتا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے بڑی اچھی جگہ لے لی ہے، اب ان 313 کو ہم ختم ہی کر دیں گے، کون بچے گا ان میں؟ تو حدیث شریف میں آیا حضور علیہ السلام رات کا وقت ہے، جمعے کی رات ہے، 15 رمضان المبارک کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام سجدہ میں تشریف فرما ہیں، حضرت حق کے دربار میں دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے اللہ اگر تو اس جماعت کو آج ختم کر دے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہی چند مسلمان ہیں کہ جن کو میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے، ایک میں ہوں اور باقی یہ ہیں۔ اگر ہم سارے شہید ہو گئے ان کفار کے ہاتھ میں، آپ کے کوئی نبی نے آنا نہیں ہے کہ وہ نبوت کو چمکائے، اور پھر یہ ہے کہ میں نبی بھی آخری ہوں، یہ امت کے بھی افراد آخری ہیں۔ اگر آج ہم اس زمین پر ختم ہو جاتے ہیں تو قیامت تک زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی اتنے پریشان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہیں۔ صدیق اکبر آ کر حضور علیہ السلام کو ملتے ہیں، سجدے کے اندر آپ کو اٹھا لیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ آپ نے جب سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے نبی بے شک اللہ نے مدد کی ہے آپ کی بدر کے اندر جب کہ آپ بہت تھوڑے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے نبی ہم 3000 فرشتہ آپ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ فرمایا جو فرشتے بدر کے اندر آئے ہیں یہ آسمان کے فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، 300 فرشتہ۔ اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، میرے نبی آپ صبر کریں اور یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، اتقاء تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے آپ کے پاس بھیج رہا ہے۔ اب 5000 فرشتے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ہر ایک فرشتے نے امامہ باندھا ہوا تھا، ہر صحابی کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب فرشتے آئے شیطان نے دیکھ کر کہا کہ اے بدر والے کفار آج تم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، تم میں سے کوئی بچہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، آج تم فاتح نہیں ہو سکتے۔ یہ بات کہہ کر شیطان چلا گیا۔ اب پیچھے جہاد شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، جہاد شروع ہو گیا۔
اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سمجھایا کہ میرے فرشتوں، جب میرا صحابی کوئی تیر چلائے اس کا تیر خطا نہ جائے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا یہ کام کرنا ہے، ان کے ہاتھ سے جب تیر یا برچھا یا تلوار یا کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نکلے، تمہارا کام یہ ہے کہ اسی کو پکڑ کر ان کی گردنوں کو اور ان کی جوڑوں کو تباہ کر دینا ہے، اٹھنے کوئی نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے، جبرائیل علیہ السلام بھی گھوڑی پر سوار ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ جبرائیل ہیں، میکائیل حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، ہر صحابی کے ساتھ فرشتے ہیں۔ صحابہ اشارہ کرتے ہیں، کوئی خطا نہیں جاتا، ہر ایک کافر کو شکست ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 70 بڑے کافر جو ان کے اندر بڑے مشہور اور سردار تھے، 70 انسان تباہ و برباد ہو گیا، 70 کافر مارے گئے، اور 70 انسانوں کو پکڑ لیا گیا، ان کو مارا نہیں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا، اور 70 انسان کو اللہ تعالی نے کفار میں سے جو بڑے تھے ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا میرے نبی اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ قوم عاد برباد ہوئی تو ایک جبرائیل آئے، قوم لوط برباد ہوئی تو ایک جبرائیل آئے، قوم سمود برباد ہوئی تو ایک جبرائیل آئے۔ جس قوم کی بربادی خدا نے کی ہے، ایک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن یہاں 500 فرشتے کیوں بھیجے؟ فرمایا اس واسطے بھیجے تھے کہ صحابہ کے دل کی تقویت ہو، وَإِلَّا تو ایک فرشتہ بھی سارے کفار کے لیے کافی تھا۔ فرشتوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ صحابہ کا نشانہ خطا نہ جائے، شان صحابہ کو ملے کہ ان حضرات نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، جمعے کا دن تھا، فجر کے بعد وہ جہاد کی تیاری شروع ہو گئی، صفیں باندھ دی گئی، ادھر کافر باندھ رہے ہیں۔ میرے رب نے بارش ایسی برسائی مزیدار کہ صحابہ کی زمین ساری ریت جو تھی وہ پکی اور پختہ ہو گئی، کفار کی زمین ساری دلدل اور سارا کیچڑ بن گیا، نہ وہ ٹھہر سکتے ہیں نہ وہ رک سکتے ہیں، چلتے ہیں تو پاؤں پھسل کر گرتے ہیں، اونٹ چلتے ہیں تو وہ اونٹ گر جاتے ہیں، کسی اونٹ کی کہیں ٹانگ ٹوٹی، کسی کی کہیں ٹانگ ٹوٹی، چونکہ اونٹ بہت پچھلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسا کر صحابہ کرام کو یہ شان دی۔ پھر آپ کمال دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا ہے کہ ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر ان پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ امانۃ النعاس یغشا طائفۃ منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تمہاری ایسی تھی، لڑ بھی رہے تھے اور نیند اتنی غالب تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یعنی نیند کتنا سکھ اور چین تھا صحابہ کو جہاد میں۔ یعنی سوتا ہوئی ہے نا جب دل میں پریشانی کوئی نہ ہو، ذرا سا خیال آ جائے پریشانی کا، ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام کو خدا نے یہ اتنی سکینت عطا فرمائی کہ لڑ بھی رہے ہیں، سکون بھی ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح فتح عطا فرمائی جو اس چوتھے پارے کے اندر اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔